بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ وہ عمر جس کے اعداء پہ شیدا سقر، وہ عمر جس کے اعداء پہ شیدا سقر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یکم محرم آپ کے شہادت کا دن ہے، اس حوالے سے کچھ آپ کی باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتنی محبت کیا کرتے تھے، یہ بھی اس حدیث پاک میں ہے، اور عمر فاروق کتنی غیرت والے تھے، اس غیرت کا تذکرہ خود حضور نے فرما دیا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں، رأیتنی دخلت الجنہ، کہ میں جنت میں داخل ہوتا ہوں، اور حضور علیہ السلام جب جنت میں داخل ہوتے ہیں وہاں ایک محل دیکھتے ہیں، اور اس محل کو دیکھ کر حضور فرماتے ہیں فقلت لمن ھذا، یہ قصر، یہ محل کس کا ہے جنت میں؟ تو بتایا جاتا ہے فقال لعمر، کہ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا محل ہے۔ فأردت ان ادخلہ فانظر الی فذکرت غیرتک، آقا کریم فرماتے ہیں کہ پھر میں نے ارادہ کیا کہ میں جنت میں داخل ہوں، میں دیکھوں یہ محل عمر فاروق کا کیسا ہے۔ فذکرت غیرتک، تو فرماتے ہیں حضور کہ مجھے میرے عمر کی، میرے غلام کی غیرت یاد آ گئی، اس کی غیرت کی وجہ سے میں جنت داخل نہیں ہوا۔ میرا عمر بڑا غیرت مند ہے، ہر استاد کو پتہ ہے کہ اس کا شاگرد کتنے غیرت والا ہے، تو حضرت عمر کی غیرت دیکھیں کہ خود حضور جس کا تذکرہ فرما رہے ہیں، فرمایا میں جنت میں داخل نہیں ہوا، مجھے عمر کی غیرت۔ اب یہ حضور صحابہ میں ارشاد فرما رہے ہیں اور عمر فاروق بھی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور بات عمر فاروق کی ہو رہی ہے، تو آگے سے حضرت عمر فاروق کیا جواب دیتے ہیں؟ فقال عمر بول پڑے بِأَبِي وَأُمِّي یا رسول اللہ اعلیک غار، اعلیک اغار، فرمایا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان جائیں، میری غیرت بھی تو آپ ہی کے لیے ہے نا، میری غیرت بھی آپ ہی۔ یہی وجہ ہے کہ احد کے مقام پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے سگے ماموں کو جو ہے وہ مار دیا تھا، اور جب لوگوں نے کہا کہ آپ نے اپنے سگے ماموں کو مار دیا، وہ آپ کی ماں کا بھائی نہیں لگتا؟ فرمایا ماں کا بھائی تو لگتا ہے، پر عمر پہلے رسول اللہ کا دیکھتا ہے کہ حضور کا کیا لگتا ہے، تو میں نے دیکھا کہ حضور کا گستاخ ہے، حضور کا بے ادب ہے، حضور کا دشمن بن کے آیا ہے، تو میں نے حضور کا دشمن دیکھا، ماں کا بھائی نہیں دیکھا۔ کیا بات ہے بدر والوں کی، کیا بات ہے صحابہ اکرام علیہم رضوان کی جذبے کی۔ تو اللہ کریم عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے ہماری مغفرت اور بخشش فرمائے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ حضرت عمر فاروق کتنی غیرت والے تھے۔ ہاں یہی عمر فاروق ہیں، حضور فرماتے ہیں میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، کوئی نبی نہیں ہے، لیکن اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، لو کان بعدی نبیا لکان عمر، تو وہ عمر فاروق نبی ہوتا۔ یہی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور پہلی بھی حدیث میں نے بخاری کی پڑھی، ابھی بھی بخاری شریف کی حدیث پاک، حضور نے ارشاد فرمایا اے عمر جس رستے سے تو گزر جائے وہ رستہ شیطان کو قبول ہی نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، جس رستے سے عمر فاروق گزریں شیطان وہ رستہ بدل دیتا ہے، شیطان کہتا ہے اس رستے سے نہیں جانا، اس لیے کہ اس رستے سے عمر فاروق آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، شیطان ہر ایک کو ورگلاتا ہے، ہر ایک کو غلط اطراف کی طرف لے کے جاتا ہے، اور عمر فاروق کو دیکھ کر وہ بھی گھبراتا اور ڈرتا ہے اور ان کے قریب نہیں آتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ صعد النبی احدا ومعه ابو بکر وعمر وعثمان، حضرت انس بن مالک روایت فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضور نبی دو عالم ابو بکر، عمر اور عثمان کے ساتھ احد پہاڑ پر تھے، اور پھر کیا ہوا؟ فرجف بہم فضربہ برجلہ، حضور علیہ السلام نے جب دیکھا کہ پہاڑ ہلنا شروع ہو گیا ہے، حضور نے اس کو ٹھوکر ماری، اپنے پاؤں کی ٹھوکر ماری، اور جب ٹھوکر ماری تو کیا ہوا؟
وقال اثبت احد، حضور نے ساتھ فرمایا رک جا، ثابت قدم رہ، ٹھہرا رہے اپنے مقام پر. فما علیک الا نبی او صدیق او شہیدان، تو نہیں جانتا تیرے اوپر کون کون کھڑا ہے؟ فرمایا فما علیکا، تیرے اوپر نہیں ہے مگر کون کون ہے؟ نبی ہے، صدیق ہے، اور 2 شہید تیرے اوپر کھڑے ہوئے ہیں، لہذا آرام سے کھڑا ہو. بس یہ بات سنی تو پہاڑ کھڑا ہو گیا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جانتے تھے کہ میرا صدیق جھوٹ نہیں بولتا. تبھی تو حضور نے صدیق فرمایا. آج جو لوگ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر حرف انگشت بلند کرتے ہیں، شرم آنی چاہیے. حضور نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. حضور جن کو صدیق فرماتے ہیں ان سے بڑھ کر کائنات میں سچا اور کون ہوگا؟ تو صدیق اکبر کے بارے میں فرمایا، اور پھر فرمایا تمہارے اوپر 2 شہید ہیں. حالانکہ حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی ساتھ تھے حضور کے، باقاعدہ حیات تھے، ظاہری زندگی کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے، زندہ تھے، ظاہری زندگی بھی تھی. تو پھر بھی وہ جو ظاہری زندگی میں حضور کیسے فرما رہے ہیں کہ 2 شہید کھڑے ہیں؟ یعنی حضور جانتے ہیں کہ مستقبل میں ان کا مستقبل کیا ہے. تو جو نبی اللہ کی عطا سے عمر و عثمان کے مستقبل کو جانتا ہے، وہ غلامان عمر و عثمان کے مستقبل کو بھی ضرور جانتا ہے. اس لیے حضور سے وفا کرنی ہے، حضور سے پیار کرنا ہے، اور صحابہ کا عقیدہ اپنانا ہے. صحابہ نے آگے سے یہ نہیں فرمایا کہ نہیں یا رسول اللہ آپ کو کیا معلوم ہم شہید ہوں گے کہ نہیں، بالکل نہیں بولے. اس لیے کہ وہ بالکل 100% یہی عقیدہ رکھتے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی عطا سے جانتے ہیں کہ کون کیسے مرے گا، کس کیفیت میں مرے گا، اور شہید ہوگا کہ شہید نہیں ہوگا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی عطا سے جانتے ہیں، رابطے ڈائریکٹ ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے. اللہ کریم سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ. بہت ساری حدیثیں میرے سامنے ہیں، زیادہ بات نہیں کرتا، پھر ٹائم بہت زیادہ ہو جاتا ہے. دیکھیے روافض کی طرف سے ایک بہت بڑا جو ہے وہ شوشہ چھوڑا جاتا ہے، اور ان کی بنیاد گویا کہ ان کے دین کی، ان کے مذہب کی، مسلک کی، ان کی بنیاد ہی اس بات پر بہت سارے چند بلکہ ستون ہیں ان کے مسلک کے چند ستون ہیں، جن میں سے ایک ستون یہ بھی ہے جس پر ان کی عمارت کھڑی ہوتی ہے. اور خدا کی قسم یہ احادیث ان کے اس ستون کو جو ہے وہ ہٹاتے ہیں اور ان کی عمارت کو گراتے ہیں. دیکھیے وہ یہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب آخری وقت تھا حضور کی ظاہری زندگی کا، تو حضور نے فرمایا کاغذ لے آؤ، قلم لے آؤ، دوات لے آؤ. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، ضرورت نہیں ہے قلم کاغذ دوات کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیمار ہیں. تو اگر ایسا ہوگا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پھر فرما دیں گے، تو حضور کو تکلیف نہ دیں. تو اس وقت دراصل 2 گروہ بن گئے تھے. یہ روافض آگے نہیں بتاتے. ہم کہتے ہیں کہ کیا عمر فاروق کو حضور نے فرمایا تھا؟ نہیں نا، حضور نے تو مطلقاً فرمایا کوئی بھی دے دے مجھے کاغذ قلم. اگر عمر نے منع کیا تو مولا علی بھی وہیں تھے، حضرت مولا علی نے کیوں نہیں فرمایا میں دیتا ہوں کاغذ قلم؟ پتہ چلا یہ روافض کا پروپیگنڈا ہے، جھوٹی بات ہے، غلط بے بنیاد بات ہے، اور ان کا یہ عقیدہ بالکل قرآن و سنت کی روشنی میں غلط ہے. کیوں کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ حقدار تھے. اس حوالے سے اگر دیکھیں کہ آپ جس طرح کہتے ہیں کہ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے ہم شیعہ ہیں، تو بھائی مولا علی تو وہاں نہیں بول رہے، چپ ہیں. وہ فرماتے ہیں عمر جو تو کہتا ہے علی اس کے ساتھ ہے. تو علی جس عمر کے ساتھ ہے، یہ علی والے جو جھوٹے موٹے علی والے بنتے ہیں، حقیقی علی والے تو اہل سنت ہیں. اس لیے کہ مولا علی کہتے ہیں میں عمر کی رائے کے ساتھ ہوں، تو اسی لیے اہل سنت کہتے ہیں ہم بھی مولا علی کی رائے کے ساتھ ہیں. تو اصل میں بات یہ ہوئی کہ اس وقت 2 گروہ بن گئے صحابہ کرام کے. ایک گروہ کہتا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ کاغذ قلم دے دیں. ایک گروہ کہتے تھے کہ نہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیمار ہیں. تو بیماری میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حالانکہ اس سے پہلے حضور فرما چکے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن مکمل ہو گیا. جب مکمل ہو گیا تو کوئی دین کی بات تو کرنی نہیں، وہی جو حضور فرما چکے ہیں وہی دوبارہ دہرانی ہوگی، تو حضور کو تکلیف نہ دیں. تو بھائی حضور علیہ الصلوۃ والسلام دوبارہ بھی تو فرما سکتے تھے، کاغذ نہیں لایا، قلم نہیں لایا. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. اور پھر صحابہ کرام علیہ رضوان نے اتفاق ایک گروہ کی اس بات پر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات پر سب کا اتفاق کیوں ہو گیا؟
مولا علی کا اتفاق کیوں ہوا؟ سارے صحابہ کا اہل بیت کا اتفاق کیوں ہوا؟ اس لیے کہ سب کو پتا تھا رائے عمر فاروق کی سچی ہے، ورنہ کوئی ڈرتا نہیں تھا۔ شیر خدا بھی کہو اور کہو جی شیر ڈر جاتے ہیں، نہیں، شیر نہیں ڈرتے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نہیں ڈرتے، وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، اور اللہ سے ڈر کر ہی انہوں نے کہا عمر جو تیری بات ہے علی اس کے ساتھ ہے اور سب صحابہ والے بیت اس کے ساتھ ہیں۔ تو اس لیے اس میں اور بھی بہت ساری باتیں ہیں۔ بہرحال اس پروپوگنڈے کا رد ہے قرآن میں بھی حدیث میں۔ عمر فاروق تو وہ ہیں جن کی رائے کا احترام تو قرآن بھی کرتا ہے، یعنی جن کی رائے کے حق میں قرآن کی آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ جی وہ جب گستاخ رسول کو مارا تھا، بے ادبی کرنے والے کو مارا تھا، جس نے رسول کے حکم کو نہیں مانا تھا اس کو مارا تھا، تو وہ کون سی آیت نازل ہوئی تھی؟ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ محبوب آپ کے فیصلے کو جو تسلیم نہ کرے وہ تو مومن ہی نہیں ہے۔ یعنی جس بندے کو عمر فاروق نے مارا ہے وہ بھلے کلمہ زبانی طور پہ پڑھتا تھا پر وہ مسلمان نہیں، مومن نہیں۔ اس لیے مومن نہیں کہ یار اے میرے محبوب آپ کے حکم کو نہیں مانتا، اور پھر جا کے عمر فاروق کو کہتا ہے کہ عمر آپ بتاؤ اس معاملے میں آپ کی رائے کیا ہے، فیصلہ کر لو۔ تو عمر فاروق کی تلوار نے سچ کہا کہ میرا فیصلہ وہی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم جو نہ مانے وہی فیصلہ ہے کہ اس کی گردن تن سے جدا کر دی جائے۔ تو اللہ کریم شان عمر فاروق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں